حضرت لال شہباز قلندر اور آدم خور کا واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر بر صغیر کے ان عظیم صوفی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی کرامات، روحانی قوت اور عشق الہی کے ذریعے ہزاروں دلوں کو ایمان کی روشنی عطا کی۔ آپ کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا اور آپ کی پیدائش موجودہ افغانستان کے علاقے مرونڈ میں ہوئی، لیکن آپ کی کرامتوں اور روحانی اثرات و رسوخ کی بدولت سندھ کے شہر سیہون میں آپ کا مزار مرجع خلائق بن چکا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت لال شہباز قلندر اپنی تبلیغی صوفیانہ سفر پر تھے۔ آپ اللہ کے ولی اور حق کے داعی تھے اور آپ کا مشن یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو سچائی اور ہدایت کی راہ دکھائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ہندوستان کے ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں ایک قبیلہ رہتا تھا جو آدم خوری کا عادی تھا۔ وہ لوگ مسافروں کو پکڑ کر مار دیتے اور انہیں کھا جاتے۔ یہ قوم اپنے سخت گیر رسم و رواج اور وحشیانہ فطرت کے باعث پورے علاقے میں بدنام تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب وہاں قیام کیا تو مقامی لوگوں نے آپ کو بھی پکڑنے کی سازش کی۔ ان کا خیال تھا کہ آپ بھی ایک عام مسافر ہیں اور وہ آپ کو اپنی خوراک بنائیں گے۔ جب ان آدم خور ہندوؤں نے حضرت لال شہباز قلندر کو قید کیا تو آپ مکمل طور پر پرسکون رہے۔ نہ خوف نہ پریشانی، بلکہ آپ مسکراتے رہے اور اپنے معمول کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ یہ بات ان وحشیوں کے لیے حیران کن تھی کیونکہ عموماً جو بھی ان کے ہاتھ لگتا وہ خوف سے کانپنے لگتا، زندگی کی بھیک مانگتا، مگر یہاں ایک درویش تھا جو کسی پریشانی کے بغیر اللہ کے نام میں محو تھا۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر کو ایک بڑی دیگ میں ڈال کر پکا لیں گے۔ وہ دیگ کو پانی سے بھرا اور اس کے نیچے آگ لگا دی گئی۔ ہر طرف درختوں کے سوکھے تنوں سے جلنے والی آگ کی تپش محسوس ہونے لگی اور لوگ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر کو دیگ میں ڈالا گیا، ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی آگ بھڑکنے لگی، دیگ کے نیچے شعلے بلند ہونے لگے، مگر وہ پانی گرم ہونے کے بجائے ٹھنڈا ہونے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید آگ کم جل رہی ہے، چنانچہ انہوں نے اور زیادہ لکڑیاں ڈالیں اور آگ کو مزید بھڑکایا، مگر نتیجہ وہی رہا۔ پانی گرم ہونے کی بجائے مزید ٹھنڈا ہوتا گیا۔ پھر ان میں سے کسی نے جھک کر دیگ کے اندر جھانکا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دیگ کے اندر ایک نورانی ہستی بیٹھی ہوئی تھی جو نہ صرف زندہ تھی بلکہ ذکر الہی میں مصروف تھی۔ اس کے گرد روشنی ہی روشنی تھی اور چہرے پر سکون اور وقار نمایاں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سب خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ ایک عام انسان آگ میں جلنے کی بجائے ٹھنڈک میں بدل جائے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو فوراً حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں گر گئے، جبکہ باقی لرزتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کے سردار نے بھی اپنی غلطی کو محسوس کیا اور شرمندہ ہو کر حضرت لال شہباز قلندر سے معافی مانگی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، جب اللہ کے ولی کسی جگہ پہنچتے ہیں تو وہ لوگوں کی زندگی بدل دیتے ہیں، اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اس روشنی کو قبول کرتے ہو یا نہیں۔ یہ سن کر وہ سب زار و قطار رونے لگے اور اسی لمحے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ وہ آدم خور ہندو جو کل تک انسانوں کو کھاتے تھے، آج ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے اور جب وہ کسی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تو اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر کے سچائی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ 2. یہ آدم خور ہندو جن کا دل پتھر جیسا تھا، ایک لمحے میں ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ 3.
اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے کرامتوں کو ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سچائی کی راہ دکھائی جا سکے۔ یہ قصہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ آج بھی ہمارے لیے ایک پیغام رکھتا ہے۔ دنیا میں جب بھی ظلم، برائی اور بے دینی بڑھتی ہے، اللہ کے نیک بندے حق اور سچ کی روشنی کو پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل ہدایت کی روشنی سے منور ہوں تو ہمیں بھی اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا اور اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا۔